بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم وآلہ الاطہار۔ عزیز طلاب اکرام، کتاب توضیح المسائل کے اسباق ہم مسلسل پڑھ رہے ہیں، جن اسباق میں سے آج ہم سبق نمبر 42 کہ جس کا عنوان اونٹ، گائے، بھیڑ، بکری کی زکوٰۃ ہے، ان کے نصاب وغیرہ ہم معلوم کر کے آئے ہیں، اور کچھ مسائل بھی ہم ان کے پڑھ کر آئے ہیں۔ آگے مسائل ہم ان کے تفصیل کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ مسئلہ نمبر 1885، اگر کسی شخص کی گائیں، بھیڑیں یا اونٹ بیمار اور عیبدار ہوں تب بھی ضروری ہے کہ ان کی زکوٰۃ دے، یعنی ایسا نہیں کر سکتا کوئی انسان کہ یہ کہے کہ میری بھیڑیں یا میرے جانور جو ہیں یہ بیمار ہیں، عیبدار ہیں، تو لہذا ان پر زکوٰۃ نہیں ہوگی، نہیں، بلکہ کہیں گے ضروری ہے کہ ان کی بھی زکوٰۃ ہوگی اور ان پر زکوٰۃ ادا کرے۔ البتہ اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ اگر اس کے بیمار یا عیبدار یا لاگر ہیں تو ان کی زکوٰۃ بھی انہی میں سے وہ دے سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، مگر اسے ہر صورت میں زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ اب آ جاتے ہیں مسئلہ نمبر 1886، اگر کسی شخص کی ساری گائیں، بھیڑیں یا اونٹ بیمار یا عیبدار یا بوڑھے ہوں تو وہ خود انہی میں سے زکوٰۃ دے سکتا ہے، لیکن اگر وہ سب تندرست، بے عیب اور جوان ہوں تو وہ ان کی زکوٰۃ میں بیمار یا عیبدار یا بوڑھے جانور نہیں دے سکتا۔ جیسے کہ ہم نے پہلے مسئلے میں بھی اسی طرف اشارہ کر دیا تھا کہ اگر مثلا اس کے پاس جانور بیمار ہیں، بوڑھے ہیں، لاگر ہیں، عیبدار ہیں تو اسے زکوٰۃ تو دینی ہے، البتہ انہی میں سے اگر وہ زکوٰۃ دے دے، مثلا اس کے ساری گائیں، ساری بھیڑیں، سارے اونٹ جو ہیں وہ بیمار ہیں تو انہی بیماروں میں سے ایک بیمار اگر زکوٰۃ کے طور پر دے دے گا تو کوئی حرج نہیں ہے، یہ کر سکتا ہے، لیکن ایسا نہیں کر سکتا کہ اس کے جانور تو سارے تندرست ہوں، بے عیب اور جوان ہوں، لیکن وہ زکوٰۃ جو ہے وہ کسی بیمار اونٹ کی دے دے، یا بیمار گائے، یا بیمار یا بوڑھی بھیڑ جو ہے وہ زکوٰۃ کے طور پر دے دے، ایسا نہیں کر سکتا، بلکہ اگر ان میں سے بعض تندرست اور بعض بیمار، کچھ عیبدار اور کچھ بے عیب اور کچھ بوڑھے اور کچھ جوان ہوں تو احتیاط واجب یہ ہے کہ ان کی زکوٰۃ میں تندرست، بے عیب اور جوان جانور دے۔ کہہ رہے کہ اگر بیمار ہیں تو ان میں سے تو بیمار ہی دے سکتا ہے، سارے بیمار ہیں، اگر سارے تندرست ہیں تو ان میں سے تندرست ہی دینا پڑے گا، عیبدار یا بیمار نہیں دے سکتا، لیکن اگر بعض بوڑھے، بعض بیمار، بعض عیبدار اور بعض جوان اور تندرست ہیں، یعنی سارے ایک جیسے نہیں ہیں، تو اس صورت میں کہہ رہے ہیں کہ احتیاط واجب یہ ہے کہ زکوٰۃ جو ہے وہ تندرست اور بے عیب اور جوان جانور کے ذریعے دے، زکوٰۃ کے طور پر
بے عیب اور جوان جانور دے، یہ احتیاط کے طور پہ بہتر ہے۔ اب آ جائیے مسئلہ نمبر 1887۔ اگر کوئی شخص 11 مہینے ختم ہونے سے پہلے اپنی گائیں، بھیڑیں اور اونٹ کسی دوسری چیز سے بدل لے، یا جو نصاب ہو اسے اسی جنس کے اتنے ہی نصاب سے بدل لے، مثلا 40 بھیڑیں دے کر 40 بھیڑیں لے لے، تو اگر ایسا کرنا زکوٰۃ سے بچنے کی نیت سے نہ ہو تو اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ ہم پہلے یہ مسئلہ سونے اور چاندی میں بھی بیان کر کے آئے ہیں کہ اگر سونا اور چاندی بھی بدل لے، یا اس کی جنس بدل لے، یا چاندی کو چاندی میں بدل لے، یا سونے کو سونے میں، یا سونے کو چاندی میں، یا چاندی کو سونے میں، یہ مسئلہ ہم پہلے بیان کر کے آئے تھے، وہی سیم مسئلہ اس میں بھی آیا ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ 11 مہینے اگر ختم ہو جائیں تو اس پر زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے۔ ابھی 11 مہینے ختم نہیں ہوئے، 11 مہینے ختم ہونے سے پہلے اس نے کیا کیا کہ اپنی گائیں یا بھیڑیں یا اونٹ جو ہے وہ کسی اور چیز سے بدل لیے، مثلا گایوں کو کے بدلے میں کوئی اور چیز لے لی، یا اونٹوں کے بدلے میں گائیں لے لی، یا بھیڑ بکریاں لے لی، یعنی اس کو بدل لیا، یا اسی جنس کے اتنے ہی تناسب، اتنے ہی نصاب سے بدل لے، یا مثلا جتنا اس کا نصاب ہو اسی نصاب میں دوسری بھیڑیں دے دے، مثلا کسی کو کہے کہ بھئی اپنی بھیڑیں مجھے دے دو 40، میں اپنی بھیڑیں تمہیں دے دیتا ہوں، تو کہہ رہے ہیں کہ ایسا کر سکتا ہے، لیکن اگر ایسا کرنا زکوٰۃ سے بچنے کی نیت سے نہ ہو تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اس نے ویسے ہی بدل لی تھی، اس کی نیت زکوٰۃ سے بچنا نہیں تھی، تو اس صورت میں کہہ رہے ہیں کہ اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ لیکن اگر زکوٰۃ سے بچنے کی نیت سے ہو تو اس صورت میں جب کہ دونوں چیزیں ایک ہی نوعیت کا فائدہ رکھتی ہوں، مثلا دونوں بھیڑیں دودھ دیتی ہیں، تو احتیاط لازم یہ ہے کہ اس کی زکوٰۃ دے۔ اگر اس سے بچنے کے لیے ہے، زکوٰۃ سے بچنے کے لیے ہے، تو اس صورت میں اسے زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ البتہ اس میں ایک چیز انہوں نے وضاحت بیان کی ہے کہ اگر فائدے کی نوعیت ایک ان کی ہو، مثلا دونوں دودھ دینے والی ہیں، یا مثلا اگر ایسا ہو، یہ صورت بھی بن سکتی ہے کہ مثلا اس نے بغیر دودھ والی دی ہیں اور دودھ والی لی ہیں، تو اس صورت میں اس کے فائدے کی نوعیت مختلف ہو جائے گی۔ یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ اگر فائدے کی نوعیت بھی مختلف نہ ہو، ایک ہی ہو، ایک ہی نوعیت کا فائدہ رکھتی ہو، تو اس صورت میں احتیاط لازم کی بنا پر اسے زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ اب آ جائیے مسئلہ نمبر 1888۔ جس شخص کو گائے، بھیڑ اور اونٹ کی زکوٰۃ دینی ضروری ہو، اگر وہ ان کی زکوٰۃ اپنے کسی دوسرے مال سے دے دے تو جب تک ان جانوروں کی تعداد نصاب سے کم نہ ہو ضروری ہے کہ ہر سال زکوٰۃ دے۔ یہاں پر یہ مسئلہ بھی ہم سونے اور چاندی وغیرہ میں بھی بیان کر کے آئے ہیں، وہاں پہ سونے اور چاندی میں بھی یہی حکم ہے، البتہ گیہوں، جو، کھجور اور کشمش کا حکم جو ہے ان دونوں سے، حیوانات سے اور سونے چاندی سے مختلف ہے۔ گیہوں، جو، کھجور اور کشمش میں یہ تھا کہ اگر ایک دفعہ زکوٰۃ دے دی، بھلے وہ نصاب کر باقی ہو، اس کے پاس چند سال پڑی رہے وہ جنس، تب بھی اس پہ زکوٰۃ واجب دوبارہ نہیں ہوگی۔ لیکن سونے اور چاندی میں بھی ہم نے یہی کہا تھا کہ جب تک اس کا نصاب ختم نہیں ہوتا، پہلا نصاب، تب تک اس پہ ہر سال زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ اسی طرح بھیڑ، گائے، بکریاں، ان پہ بھی انہوں نے یہی حکم بتایا ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ جس شخص کو گائے، بھیڑ اور اونٹ کی زکوٰۃ دینی ضروری ہو، اگر وہ ان کی زکوٰۃ اپنے کسی دوسرے مال سے دے دے،
مثلاً اس کے پاس 40 بھیڑیں تھی، اسے کے اوپر زکات واجب ہو گئی۔ اب اس نے کیا کیا کہ بھیڑوں کے بدلے میں کسی اس کے پاس اور مثلاً پیسے تھے، اس نے ایک بھیڑ کی قیمت لگا کر اتنے پیسے ادا کر دیے۔ اب وہ 40 بھیڑیں اس کے پاس کھڑی ہیں۔ اب دوسرا سال جب آیا، ابھی تک وہی 40 اس کے پاس بھیڑیں موجود ہیں، کم نہیں ہوئی ہیں، تو ضروری ہے کہ ہر سال زکات دے، دوبارہ اسے زکات دینی پڑے گی، کیونکہ اس کے نصاب سے کم نہیں ہوئی تو اسے زکات۔ اسی طرح اگر مثلا تیسرے سال بھی اس کا نصاب باقی رہے تو پھر اسے تیسرے سال بھی زکات، ہر سال اسے زکات دینی پڑے گی۔ اور اگر وہ زکات انہی جانوروں میں سے دے اور وہ پہلے نصاب سے کم ہو جائیں تو زکات اس پر واجب نہیں ہے۔ مثلا 40 بھیڑیں تھی، اس نے انہی میں سے ایک دے دی، نصاب سے کم ہو گئی، اب اس پر زکات واجب نہیں ہوگی جب تک کہ وہ نصاب تک نہ پہنچ جائے۔ مثلا جو شخص 40 بھیڑیں رکھتا ہو، اگر ان کی تعداد اپنے دوسرے مال سے دے دے تو جب تک اس کی بھیڑیں 40 سے کم نہ ہوں ضروری ہے کہ ہر سال ایک بھیڑ دے۔ اس نے 40 سے ایک بھیڑ دی، اس کے تعداد کے برابر جو اس نے مال دے دیا ایک بھیڑ کے برابر، اب اس کے پاس سال گزر گیا، 40 بھیڑیں ابھی تک باقی ہیں، تو دوسرے سال بھی ضروری ہے کہ ہر سال ایک بھیڑ دے۔ اور اگر خود ان بھیڑوں میں سے زکات دے دے، مثلا 40 بھیڑیں تھی، انہی میں سے ایک دے دی، تو ان کی تعداد 40 تک نہ پہنچ جائے اس پر زکات واجب نہیں ہے، جب تک کہ پھر ان کی تعداد جو ہے وہ 40 بھیڑوں تک